تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے؟ رب سب سے بڑا غیور ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے. جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا نا تے قافلہ آ گیا, انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کنویں دے باہر آ گئے. قالوا یا بشرا ھذا غلام, وہ کہنے لگے وہ کتنی خوشخبری والی بات ہے, یہ تے وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا. بھائی پھر نسدے آئے, غلام ہے. انہاں کیا ان کی پروگرام ہے؟ انہاں کیا وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. انہاں کیسی ہے غلام بیچنا ہے, نسن دی بڑی بھڑی عادت ہے, چند کھوٹے درہم ہی دے دیو اسی یہ غلام بیچنا ہے. جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ. سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ, 7 سال قات سالی آ گئی. دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں چ وکیا نہیں سی نا, دودھ پیندا بچہ بھی جدو ماں پیو ویچ کے نہیں سننا گئے, اس وقت تا رب قات نہیں ہٹایا. رب اپنے نبیوں دی عزت دے بارے اتنا غیور ہے, وہ تو جناب یوسف ہے, اور امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی ایرانی. ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے آداب تم نے کیسے کرنے ہیں. ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں, ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادھے اتے بھی قاضی ایاز گل کر گئے. ہن جدوں گرفتار ہویا ادوں سزائے موت ہوئی. ہن برطانیہ دا باشندہ ہے, برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی اے تے جھلا سی, اے تے جھلا سی. ایف آئی آر دی کاپی اساں اپنے رسالے چھاپی. پولیس نے جدوں گرفتار کیتا اس نوں تے ڈرائیونگ کر رہے سی, 70,000 روپے اودی جیب وچ سی. ایک عام تسی تے میں تے حضور دے غلام ہاں نا, کسی عام جا کے ڈاکٹر کول پوچھو, اودے کول پوچھو جی جھلا بندہ ڈرائیونگ کر سکنا, تے جھلے بندے دی جھلا دا منگدا پیا ہوندا, جھلے بندے دی جیب وچ 70,000 روپے کیڑے پاسوں آ گیا؟ کیا اچھا جھلا بھی سی تے کیا پوری کائنات وچ انہوں حضور ہی نظر آئے؟ ایدے ہوتے بھی پھر قاضی ایاز نے گل کیتی بھئی جھلا جی جھلا حضور دے خلاف گل کرے. قاضی ایاز فرماندے نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ ایک اٹھ جھلا ہو گیا, اٹھ. صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا, اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا. میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نہ تشریف لے گئے باغ دی طرف, تے باغ دا دروازہ بند. حضور نے فرمایا اوئے کیوں دروازہ بند کیتے؟ عرض کی دیجئے اٹھ جھلا ہو گیا, جیڑا بھی جاندا ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل, اٹھ جیڑا انہوں کھان واسطے دوڑدا ہے انہوں کٹدا ہے, اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے, جھلا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو, میں دروازہ کھول دو. جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نسدا نسدا آ کے حضور دے سامنے ڈہ پیا. انہیں لمے لمے بل زمین اتے رکھ دیتے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے ہن تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نو کھاندا سی, ہن کی ہویا؟ تے قاضی ایاز فرماندے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سارے سنجیدہ بیٹھے ہو, حضور دا نام لین لگے بھی سارے بولو سنجیدگیاں اور بڑیاں ہو گیا. جب حضور دا نام آوے تو پھر اپنا, میں پہلے اس واسطے بیان کیتا, اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, اپنے آپ نو مٹاؤ. حضور دا جدو نہ آوے تے آج لے ان کی پناہ, آج مدد نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جنہاں دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی تے پھر قبر وچ حضور ہی آنی. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر, قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری. بس حضور دی بات آوے پھر اپنے چھڑ دو سارے کو. عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تھوڑے کو ہے کہ کوٹھی ہے کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تو نہیں ہوتا بھائی بندہ بھی نال بدل جائے. کلوی گراؤنڈ دا مطلب تو اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے ہیں تو مینوں کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دتی. تہاڈا اے تے اپنا کمال کوئی نہیں پتہ, کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے, وہ بڑا ڈاڈا ہے. وہ سیکنڈاں وچ بندے نال کی نہ کی کر دیندا.
اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ، اور عاجزی پیدا ہو. اے نہیں مطلب باٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلویر گراؤنڈ آ جائے تے پھر دیکھے کہ میں انگوٹھے چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں کیلویر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھے چومتا ہے. یہ چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو، حضور کی بات غلامی اختیار کرو. ہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں. یہ تو ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو. ناز کرنے والی ایک ہی بات ہے، وہ غلامی رسول ہے بس. اس تو علاوہ ناز کرنے والی کوئی بات نہیں. انہاں جے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے تے تسی کم از کم بولو تے صحیح، کچھ نہیں ہوندا. یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ. اے میرے کو پئی حیات صحابہ میں کٹ کے دو جی. اے تھلے پئی نہیں گل ہے، اے تھلے ادھر پئی. اے ونادا بشعار المسلمین، اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا. اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ جلا دیتا. اکرمہ بن ابی جہل نو شکست ہو گئی. منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر دے زمانے چ. حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت مثنیٰ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی. بعد پھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ اتنے نعرہ کی لایا ونادا بشعار المسلمین یا محمد آ. یہ تو یمامہ میں جو نعرہ لگیا جڑا اسی تواڈے کول لوا رہے ہیں لبیک. تاریخ دے دلیر، تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید. اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن، تاریخ انسانیت دے دلیرن. آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا. 40,000 دے بندیاں وچ 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید تے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں. صحابہ آپس وچ گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دتیاں. 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی. اقبال کلندر لاہوری بولیا مصور پاکستان کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. وہ کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی اے الاستنصار و مشار النبی. تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید. تو منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا. مولوی خادم پنڈو اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء بن کھڑے ہوئے تھے، حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے لیے. یہ خالد بن ولید. آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر ہومن خالد بن ولید تے جنگ یرموک وچ آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی، ٹوپی گر گئی، آپ نے جنگ روک دیتی. فرمایا اطلبوها، فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو. خالد جنگ نہیں کرے گا، پہلے ٹوپی کی تلاش کرو. فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی. فرمایا فقال اطلبوها، فرمایا نہیں بھائی ٹوپی تلاش کرو، ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا. فوجدوها، دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی، ٹوپی مل گئی. لیکن ٹوپی ہے کی ہو جائی فیضا یا کلن صوتن خلقتن، ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی. صحابہ جلال چ آ گئے. انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے، شہید کروا دیتے، اے ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے. اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے. خالد بن ولید جڑی گل کی تھی قیامت تک. ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا، تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو. پریشان نہیں ہویندا. ہاں کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. ہاں جدیاں ٹنگاں ایویں کمی جان بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے. میں کہا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کا ذکر کروا رہے ہیں، کچھ کیا کروں، کیا کروں ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو دہشت گردی ہونے لگی، نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے، حضور کا ذکر ہونے لگا ہے. بس یہ تو ہونا ہے. ہاں یہ تو ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. لو جی خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کی تھی. فرمایا اعتمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا. فحلق راسہ، پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے. بال ہن اتروانے تے جدو حضور بال اتروان لگے تے فقتدر الناس، صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین.
اتنے تو انگوٹھے چومن کے فتوے. میں کہا اتنے تو کسی صحابی نے فتوا نہیں لایا. بالوں کو کیا کرو گے؟ یہ بال کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں. فابتدر الناس او بال لین دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا, جنہ براہ راست دین حضور کو سکھیا, جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں. اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس. اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی, عقل کولوں نہ پوچھی کدی بھی حضور دا پتہ. نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا. اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی, حالات نہیں ٹھیک. ناصر صاحب تسی جلے ہو, بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا, بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں. اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدوں پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا. میں کہا پھر اقبال کدے کولوں پوچھنا ہے؟ کہندا بھی یا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. کیوں؟ کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کرتا. عقل کولوں پتہ نہیں پوچھنا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار. یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں. پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت. سر آرد روزگارے ای فقیرے, سر بر آرد روزگارے ای فقیرے. دگر دانائے راز آیت کے نایت. اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کی کوئی نہیں. سرود رفتہ باز آیت کے نایت. اقبال روندے روندے گیا دنیا تو. نسیم از حجاز آیت کے نایت. اقبال کہندا پتنی ان مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کی کوئی نہیں. اے روندے روندے اقبال گیا. سر پر آرد روزگارے ای فقیرے. اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا. اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل, میری زندگی دے آخری ایامن دیگر دارائے راز آیت کے نایت. اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں. ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی. آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں. میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری. میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری قاتل ہے. میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے. غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی. اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے, پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے, مولوی ظفر علی خان کھڑیا, میاں طالع مند کھڑیا, بڑے بڑے لوگ کھڑے. اس موقع تے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی, شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے, ترخان دا پتر بازی لے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہاں کول قائد اعظم چل کے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, ہاں جی پیر حضرت تشریف لائیں جی, تشریف لاؤ نا جناب. جناب بسم اللہ. جناب کرسی لے آؤ, کرسی لے آؤ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول. تشریف رکھو. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال چل رہا ہے. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی.
1929 تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہے تھے، این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال، اپنے مریداں نو فرمایا او مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دی زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوں، میں بڑے بڑے بزرگاں دی سیرتاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا، لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دی، کلاشن کو پتہ نہیں جوان اتنی عمر ہوتی ہو گئی، ویاہ ایک بچے دا پیو ہے، لیکن صرف 3 سیکنڈ جو نے گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا، اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی ہو تے اور ہونی، صرف 3 سیکنڈ وچ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیر ماں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے، جائے کہ زاہداں بہزار البئی رسد، مست شراب عشق بجا کاہمی رسد۔ حافظ شیرازی کہنا ہے جتنے لکھا سالہ تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دیں، حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تے پہنچ دیں۔ آج اس پر بات مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک، میں کہا تم اپنے حالات پا جیب وچ، ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی، جڑے بوز دل سن تا حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے، تے جڑے جنہ دلیر ہے تے جنہ اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے اے کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دے گل، حکم تے دیو دا ساج لوگ بس مسلمانوں نے ڈرائی بند بس سیدھا سیدھا دین، میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا ہے، اسی کو ڈگا بیان کر لیں، اے سارا دین میرے سامنے پیا، گل میرے وچ کوئی نہیں، اے دادا صاحب دی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، طبرانی شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ، ایک گل بھی دے وچ کوئی نہیں، پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں ہے، سارا دین رسول اللہ دا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ تو رہے گا۔ حیدر امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ، دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے۔ ایدے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نوں ایتھے پتھر مار دیتا سامنے، چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نوں نقصان ہو گیا، چاروں دندان نوں نقصان ہو گیا۔ ہن میں جڑی تے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے، جتھے آ 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ او چھڈو جی، او چھڈو جی، میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے، قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی، اے 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساریاں عربی زبان وچ حدیثاں رسول اللہ دیاں، ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں، انہاں نوں چھڈ دئیے پھر تو کینوں کہنا چھڈو جی، سوال تو اتنا ہے تو کنوں کہنا چھڈو جی۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا، ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین، تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 باری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک باری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس، سون لگیا پورا کے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تے جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے، پھر دوبارہ پڑھ کے، پھر 3 باری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو، نہ کدی کوئی خواب ڈراؤنا خواب آنا ہے، نہ تسی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے خواب دیکھنے۔ ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 باری اپنے آپ کو دم فرما رہے، تسی جدوں لیٹو نا
تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس دم کرن پہ پہلی بار تو بات سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی اپنے غور کرنی، کسے کو پوچھے بغیر غور کرنی. جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے، حضور مر گئے پیار پانی دیو، تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں مینوں ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین دا کی کیتا؟ کسی کو جواب ہے میرے سمیت؟ تسی کی کہو گے حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا؟ حضور فرمان کے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے. ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی، جگر کلیجہ بھی اگلے باہر کٹ دیتا. فبکا فاکثر البکا، حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے. حضور فرمان کہ میں تے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، انس بن نضر دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، عبداللہ بن جاش دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حبیب بن زید دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، بلال دی کانڈ بھی جڑی اگلے سیک دیتی، حضرت خباب دے جسم وچ بھی سوراخ کر دیتے، میرا تا پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا، تو میرے دین دا کیا کیتا ہے؟ اس کی جواب ہے مسلمانوں؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو. دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے. مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے میں آکھیا جڑے مسلماناں دے پتر اے جے دو فیڈر پینڈے ایڈے ایڈے بکسے چا سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکتے اپنے ہتھ وچ؟ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلماناں دے واسطے؟ اے نہیں چک سکتے اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکتے؟ ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دیو تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکتا؟ چھپا کے رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی مدرسوں میں نہیں پڑھانا پھر ان کے رشتے نہیں آتے. کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کفر تو اوپر آ گیا ہے. وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 سی کو ختم کرو، ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے. وہ تو اب آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی ایاز نے دے وچ لکھیا جدوں ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے پھر امام مالک نے فرمایا ہارون رشید نو فرمایا تو تے بڑی بڑی گل کیتی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا وچ پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اس بندے کولوں تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے. اتنے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں. نہیں جی رہنے دو جی، اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. بات تو میں وہ کر کے اپنی کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں. خالد بن ولید والی بات، اہل سنت و جماعت دلیر ہومن پریشان نہ ہوئے کرو، سیدھا سینہ تان کے کیا کرو میں سنی ہوں. ہاں تو میں بیٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے. داتا صاحب ڈنگے مسلمان سن. داتا صاحب نے لکھیا میں سنی ہوں. داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا وہ پیشوائے سنیاں. داتا صاحب نے لکھیا فرمایا میں حضرت بلال دی قبر تے ستے ہویا سی تے میں خواب ویکھیا تے حضور بابے بن ابی شیبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک بڈھے نو کچھ چکیا ہویا تے میں کہ یا رسول اللہ دل نے سوچیا بھئی حضور بڈھا کون ہو سکدا تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا اے علی اجویری تینوں سمجھ نہیں اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ. داتا صاحب دے وچ لکھیا پیشوائے سنیاں، امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دا پیشوا ہے. دادا صاحب دے امام تے دادا صاحب پھر کون ہوئے تے تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ بھائی. اے بابا کہندا میں سنی، مجدد صاحب کہندے میں سنی، پیر میر علی شاہ کہندا میں سنی، بابا فرید کہندا میں سنی، سلطان الہند کہندا میں سنی، محبوب الہی کہندے میں سنی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندے میں سنی، خواجہ عثمان ہارونی کہندے میں سنی، 11ویں والے پیر کہندے میں سنی، خواجہ حسن بصری کہندے میں سنی، امام اعظم ابو حنیفہ کہندے میں سنی، امام شافعی کہندے میں سنی. تو کیڑے پاسوں سیدھا زیادہ مسلمان ہے؟ اینج کیا کر شیراں دی لین وچ لگ، شیراں دی لین وچ. ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنے کاں کریم. یہ اسی سنیا قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تو نیکاں دی وجہ تو رب برے نو بھی بخش دے گا بھئی جانے دو. یہ نہیں کہ ہاں اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے. امام نے لکھیا خالد بن ولید
کہ ٹوپی گر گئی تو فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تو صحابہ پھر دوڑے فسبقت ملا ناصیتہ میں اگے جا کے عرض کی تھی جدو پیشانی دے بال اترے میں عرض کی تھی حضور بال مبارک میں نے دے دے خالد بن ولید کہنے پھر میں حضور نے بال مبارک دے دیتے فجعلتها فی هذه القلنسوۃ فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں تسی ایویں میرے تے جلال کر رہے سی اے او پھٹی ہوئی ٹوپی نو نہ ویکھو اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر او وال ہیں جڑے میں حضور کو منگ کے لے سی تے خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تھی قیامت تک اہل سنت و جماعت کہتا نبی کچھ نہیں کر سکتا میں کہ خالد بن ولید دے نبی دے والاں کو مدد کر خالد بن ولید اگے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشهد قتالا الا وهي معي الا رزقت النصرۃ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا الا رزقت النصرۃ ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہاں جی ناصر صاحب نے کہا کتنے لکھیا انہوں نے کہا لکھیا کدھر بھی نہیں میں نے محبت ہے میں نے محبت ہے میں نے سرخ کتاب چلو کٹ کے دیو نظر میں ایک گل نال بھی دس دوں میرے آقا و مولا نے پچھنے لگوائے حضور نے خون مبارک کٹوایا پیالے وچ رکھیا قیامت تک تاکہ میری امت بھی علاج کراندی رہے جو حضور علاج نہ کرواندے تے اسی کتوں کرنا جی حضور جے نہیں کروایا فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوے تے علاج کرواندی رہے حضور نے پچھنے لگوائے پیالے وچ خون مبارک رکھیا اتنی دیر وچ عبداللہ بن زبیر آ گئے حضور نے فرمایا بچہ اے پیالہ چاہ تے باہر جا کے اس خون نو دفن کر کے آ عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے پیالہ منہ نو لا لیا اے میرے کو حدیث دی اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب 205 صفحہ ہے اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے دوویں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو صدیق اکبر دے نواسے عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن اسماء بنت ابی بکر دے پترن انہاں نو جب اندر گئے تے حضور نے فرمایا فقال له فرغتا فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے قال نعم عرض کی جی ہاں سلمان فارسی حیران ہو گیا کہ حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور ویکھیا سلمان فارسی نے عرض کی تھی قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ حضور تسی کی فرما رہے ہو قال آتیتو محاجمی یحریک ما فیا عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے خون اس پیالے میں موجود تھا میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے آؤ دفن میں ادب نال مانا کر رہا ہوں ورنہ یہ لفظی مانا یہ نہیں بنتا فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا وہ پیالہ خالی کر لے آؤ قال سلمان ذاک شربہ والذی باسک بالحق سلمان فارسی اتنے کھڑے کھڑے عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اس نے دفن نہیں کیا یہ تو پی گیا کہتے یہ تو پی گیا میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا آپ نے فرمایا ہوئے فرمایا قال شربتہ حضور نے فرمایا پی گئے ہو عرض کی جی ہاں فرمایا لما کیوں پیتا ہی سنو جی ناصر صاحب ایک دلیل ہے محفل میلاد دی دلیل کوئی بھی حضور نے فرمایا لما میں نے تو کہا تھا دفن کرو پیا کیوں قال احببت عرض کی تھی محبت سے کرنا جی بات ختم یہ ہے دلیل یہ دلیل ہے جی صحابہ نے میلاد منایا کہ دلیل یہ نہیں پوچھنا محبت جو کیا ہے ناصر صاحب کو محبت ہے انہوں کو پیسے دیتا ہے انہوں کو مدد کرتا ہے یہ بٹیریات تیرے کو کوئی نہیں محبت رسول اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب اقبال کہتا ہے جی محبت رسول نہیں آ تو ناصر صاحب دے گاٹے مت لگ پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی مینوں بھی دے دے لو جی محبت فتوے نہیں ہوندے میں ایک اور گل تانوں سنانا پھر میری گفتگو بھی ختم ایدچ امام نے لکھیا 164 صفحہ 34 صفحہ آیات صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابیان رسول اللہ دے جنہاں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا یہ باید صحابیان حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم کے زمانے تک حضرت عمر دیکھتے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن
جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جانتے حضرت عمر بھی اس بندے کا جنازہ نہیں سن سکتے. اے حضرت حذیفہ بن یمان آئے عراق وچ، اے ینگ جنریشن ساڈی، اے ینگ جنریشن ایو جی ہونی چاہیے جے تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہندے نے جنے صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوئے. ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے. اے گفتگو ذرا دیکھو کیسے لطف والی بات ہے کہ اے جناب 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں. کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں؟ میں کہا جی نہیں لائی ہیں. اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جنیاں لگی ہیں، لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے. جھنڈیاں کوئی نہیں لائی ہیں، یہ لکائی رکھی ہیں، یہ نہیں دینی ہے. پیو دا سر لے لو، جھنڈی نہیں دینی ہے، یہ 4 لیٹر سی لائی کھڑے. میں کہو کہ عقل کی بات کر، صحابہ کی باتیں کرتا ہے. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹیا سی، ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی تے پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی. اے اس حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ وچوں بھی ہیں جنہوں ایک لائن وچ لا کے حضور نے جنت دتی. وہ فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ، مٹی اٹھ کے اس صحابی دے چہرے اتے پئی. فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تے اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ دی گلاں تو کرنا ایسا کدو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تے آپو بٹھا کے کدی وزن کیتا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے. یہ بات ہی چھوڑ، کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا. صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ یہ ہے صحابہ کی شان. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی، حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا گھوڑے ہوتے، اس گھوڑے دے نک وچ جڑی مٹی بڑی عمر بن عبدالعزیز تھا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو، تم تے محلے داریاں نہ چھڑ سکتا تے صحابی تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے، کنوں نپ کے اپنے پیو دا سر لے آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تے حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدا سر چائی پھرنا؟ عرض کیتی ہے میرے پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے آئی؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آئے. لو جی ینگ جنریشن دا سوال ویکھو حضرت حذیفہ کولو. انہاں سوال کیتا، انہاں کیا جناب حال رہے تم رسول اللہ، تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی، وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی؟ انہاں کہا ہاں بابا کیتی سی. قال کیف کنتم تصنعون، فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور؟ اے تابی دا سوال ہے صحابی کو. فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی؟ تے آپ نے فرمایا واللہ لقد كنا نجتہد. فرمایا وہ پترا نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی، کوئی بچا کے رکھی کوئی. لیکن تابی دا کو ویکھو سوال، اللہ انہاں بھی قسم چاہی تے تابی بھی اگو قسم چاہ بیٹھا، کہندا واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولا حملناہ علی اعناقنا. انہاں کہا بابا ہاں تساں بڑی حضور دی خدمت کی تھی لیکن ساڈا ذوق بھی سنو. واللہ لو ادرکناہ، فرمایا اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا حضور دی غلامی دا تے ما ترکناہ یمشی علی الارض، اساں پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا. ولا حملنا ولا اعناقنا، اسا سدا گردناں تے حضور نو چک کے رکھنا سی. اپنا ذوق. لیکن صحابی نے کوئی نہیں کیا، انہیں کہا جی جا بڑے عاشقا. صحابی نے کوئی گل نہیں کی تھی. فرمایا اللہ تمنا ذالک، فرمایا پترا یہ گل دوبارہ نہ کری تو دساویں روا دیتا. اپنی محبت کی بات ایس اے محبت رسول ہے. لو جی میری گفتگو ختم، میں آخری گل کر کے ممتاز حسین قادری تے اپنی گفتگو مکان لگا. اجے تے میں جانوراں دے واقعات نہیں سنائے. جڑا پنڈی والا جانور راجہ اصغر پکڑا گیا، ہاں جی وہ تو جانور بھی نہیں بنتا. اے دے قاضی یاد لکھیا ہے کہ ہرنی پھسی ہوئی سی، میرے آقا قریب تو گزرے، فنادا تو زبیۃ یا رسول اللہ، وہ جاڑ وچ پھسی ہوئی سی، قریب تو گزری، حضور گزرے تو انہیں کہا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ما حاجتوں کے، فرمایا کی کم ہے؟ عرض کی تھی حضور میرے 2 پترن بچے ادھر رہندے پہاڑ دی پرلی طرف، میں آئی سی گھا کھان تے میں تے پھس گئی. حضور نے فرمایا ہن کی چاہندی؟ عرض کی تھی حضور مینوں کھول دیو، میں دودھ پوا کے ہونے آئی. حضور نے فرمایا جے تو واپس نہ آئی تے پھر
پھر درود پڑھنے پر بھی پابندی ہے. نماز کے بعد نہیں پڑھنا, پھر نماز میں خلل آ جائے گا, پھر پہلے نہیں پڑھنا, پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا. میں اکھ بند ہون دی دیر پتے لگ جان گے. بس ساڈا کام تے اذان دینا ہے نا. ہاں جی, اکھ بند ہون دی دیر ہے. چلے آؤ. لو جی, وہ ہرنی کی کہن لگی حضور کے بات. عرض کی تھی حضور جی میں تہاڈے نال وعدہ کر کے نہ آواں نا, جی میں تہاڈے نال وعدہ کر کے واپس نہ آواں تے میرے اوتے اس بندے جتنی لعنت ہوے جے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈے تے درود نہ پڑے. ساڈے بزرگ فرماندے نے ہرنی دی اکھاں سونیاں ہی تاں انہوں نے یہ گل کیتی سی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. رب سب سے بڑا غیور ہے. حضور نے فرمایا سب تو بڑا غیرت مند رب ہے. جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا نا تے قافلہ آ گیا, انہیں ڈول پایا تے جناب یوسف ڈول پکڑ کے تے کنویں دے باہر آ گئے. قالوا یا بشرا ھذا غلام, وہ کہنے لگے کتنی خوشخبری والی بات ہے, تے وچوں بچہ خوبصورت نکل آیا. بھائی پھر نسدے آئے, غلام ہے. انہاں کیا ان کی پروگرام ہے, انہاں کیا وشروا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. انہاں کیسی یہ غلام بیچنا ہے, نسن دی بڑی بھڑی عادت ہے, چند کھوٹے درہم ہی دے دیو اسی یہ غلام بیچنا ہے. جناب یوسف دی قیمت لگی بازار مصر وچ. سورہ یوسف پڑھ کے دسو قوم نو کہ جناب یوسف دی صرف قیمت رب 7 سال قات لے آیا مصر وچ. 7 سال قات سالی آ گئی. دودھ پیندا بچہ بھی جدو جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا